حسین نے سونیا کی جانب دیکھا جو اس وقت کھلے بالوں میں کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ یہ کزن اسے اپنی سب کزنز میں زیادہ کیوٹ اور اچھی لگتی تھی۔ اس کی خاص وجہ شاید اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، جو ہمیشہ خود میں مگن رہتی۔ وہ کم عمر ہونے کے باوجود پرکشش اور بااعتماد تھی۔ سفید رنگت، ڈمپل اور چہرے کی معصومیت اسے مزید حسن میں نمایاں بناتے تھے۔ حسین تم تو چائے لے لو، اس کی تو عادت بن چکی یوں ہی ایک دم دیر کا راگ گانے کی۔ بھلا بندہ پوچھے اچانک 5 منٹ میں کون سی آفت آ جاتی ہے، اتنا ہی خیال ہوتا تو وقت پر سب کام مکمل کرے۔ حسین کو یوں کھڑا دیکھ اب سحر بیگم اس کو مخاطب کرنے لگی۔ پہلے وہ کرسی پہ بیٹھتا، اس کی نظر دوبارہ سونیا پہ گئی جو ماں کی ڈانٹ کے خیال سے اب اشاروں سے چائے پینے سے منع کر رہی تھی، اپنے لیٹ ہونے کی دہائیاں دے رہی تھی۔ چچی میں بھی لیٹ ہو چکا ہوں، رات کا کھانا آپ کی طرف ہی کھاؤں گا۔ وہ اپنا بیگ تھامے اب معذرت کرتا بولا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے تم ناشتہ کر کے نہیں آئے، یہی کرو گے؟ اب اگر سونے کی وجہ سے؟ نہیں چاچی، میں واقعی بھول گیا تھا کہ آج مجھے بھی جلدی نکلنا تھا۔ وہ تیزی سے بولتا اب باہر نکلا تھا، جہاں سونیا بائک کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری حسین بھائی، میری وجہ سے آپ چائے نہیں پی سکے، لیکن سچ میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ وعدہ آپ شام میں آئیں گے نا تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنی اچھی سی چائے پلاؤں گی۔ وہ بائک پہ بیٹھتے سر جھکائے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ حسین صرف مسکرا دیا۔ یہ 20 مرلے پہ مشتمل ایک خوبصورت 2 منزلہ عمارت تھی، جو باہر سے تو وہاں بنے گھروں سے بالکل مختلف نہیں تھی، لیکن عمارت کا اندرونی حصہ خوبصورتی کی اپنی مثال آپ تھا۔ زیادہ حصہ قیمتی پتھر اور نصف سے زیادہ دیواریں شیشے سے بنی تھیں۔ رات کے اس پہر جہاں برستی بارش اور سردی کی وجہ سے آدھے سے زیادہ شہر نیند کے آغوش میں تھا، یہاں ہر طرف رنگ برنگی لائٹ روشن تھی۔ اندر کا منظر بے ہنگم کہکوں، مسکراہٹ، جشن اور کسی فتح کی گواہی پیش کرتے کا منظر لگ رہا تھا۔ تبھی کوئی 38-40 سال کا مرد پوری اکڑ سے چلتا حال میں داخل ہوا اور سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروانے میں کامیاب رہا۔ دانیہ دیکھو آ گیا تمہارا مہاراجا، وہاں موجود ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا جو اس وقت فل میک اپ اور قیمتی لباس میں کسی ماڈل کا عکس لگ رہی تھی، جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مغرور انداز کی وجہ سے سب کی نگاہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، نہ کہ کنواں پیاسے کے پاس، دانیہ نخوت سے کہتے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، جیسے اسی کسی کی تلاش ہو اور کسی کی تلاش نے اسے بے چین کر ڈالا ہو۔ جہانگیر پاشا ہاتھ میں گلاس تھامے، بلیک سوٹ پہ ملبوس، اپنی نشست پہ بیٹھا 2 گارڈ رائفل تھامے اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ اب ایک 27-28 سالہ شخص جس کے چہرے پہ فکر اور پریشانی صاف آیا تھی، جہانگیر پاشا کے قریب آتے کوئی اطلاع دے رہا تھا، جسے پاشا بلند آواز میں کہکا لگاتا بولا، عباس المیر کو پکڑنا تو دور کی بات، اس پہ غلط نگاہ ڈالنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی موت خود بلائے گا۔ وہ 2 ٹکے کے وردی میں ملبوس کتوں کے ہاتھوں آ جائیں، دماغ سیٹ نہیں لگ رہا تمہارا، زیادہ پی لی ہے تم نے بھی۔ کام کے بعد بتاؤ، اس شخص کا سانس ٹوٹا یا باقی ہے؟ عباس المیر کو پکڑنا تو کہتے جہانگیر پاشا نے اس شخص کی بات کا تمسخر اڑانا بھی ضروری سمجھا۔ جی سر، وہ کیا اس کا پورا خاندان ٹوٹ چکا ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، المیر صاحب نے لڑکی پہ بھی آج گولی چلا دی۔ جہانگیر پاشا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اب دھیمے لہجے میں وہاں موجود کسی لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے کرتے بولا، عباس المیر کو سمجھنا کسی کی سمجھ کا کام نہیں، اس لیے بے فکر رہو، اس کے منظر سے غائب ہونے اور لڑکی کو مارنے میں بھی کوئی چال ہوگی۔ وہ شخص جہانگیر پاشا کی بات پہ سر جھکاتا اب جا چکا تھا۔ اللہ! حفصہ نے آنکھیں موندے پکارا، نہ جانے کب تک حالات یوں چلنے تھے۔ نمکین گرم سیال اس کے گالوں پہ شدت سے بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ آزمائش ختم کر دیں، مجھ میں ہمت اور طاقت ختم ہو رہی ہے۔ یا اللہ، اب تو میں اس آزمائش پہ پورا اتر سکوں۔ وہ سسکتے چھت پہ لگے پنکھے کو دیکھتی بولی۔ رات جوں جوں ڈھل رہی تھی، اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ صبح بھی اگر وہ جاب نہ ملی تو اس کے آگے وہ سوچ نہ سکی، شاید اب یہی تو آخری امید بچی تھی۔
اگلے ہفتے باپ کا آپریشن تھا. کل کا سورج کیسی خبر لے کے آنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے فقط پتہ تھا تو یہ کہ اب اس کے لیے جاب ناگزیر ہو چکی ہے. باپ کے علاج، ماں کے دکھ اور بہن کی امیدوں کے لیے ایک وسیلہ صرف اس کی جاب ہی ہو سکتا تھا. وہ یوں ہی لیٹے اپنی ہی سوچوں میں الجھنے لگی. سب سے بڑا نشہ انسان کی لت ہے. اس نشے کا اگر ایک پہر تھم بھی جائے تو غلطی سے بھی دوسرا پہر پار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ اپنی زندگی کو گرہن لگانے کے مترادف ہے. کیونکہ حرام کی لت لگ گئی، نہ تو حرام جگہ پائے اور نہ حرام جگہ جا پاؤ گے. دلہن بنی وہ انجان تھی کہ ایک سیاہ رات اس پر کیسی سیاہی چھوڑنے والی تھی. وہ اس عالیشان محل کے واش روم میں ہاتھ دھونے کے غرض سے گئی، لیکن ابھی وہ اپنا خوبصورت سراپا بھی وال میرر میں دیکھ نہ پائی کہ اچانک لائٹ بند ہونے کی وجہ سے اسے اپنے قدم واپس کمرے میں بڑھانے پڑے. کمرہ اس قدر تاریک اور سنسان تھا کہ سانس لینے کی آوازیں بھی مشکل سنائی دے رہی تھی. اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے اپنی حسیات کو بیدار کرتے کسی وجود کو محسوس کرنا چاہا، لیکن ناکام رہی. ایسے محلوں میں بھی لائٹ جاتی ہے، وہ سوچ کر رہ گئی. اچانک اسے اپنی ماں کی سسکتی آواز سنائی دی، جیسے وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہو اور انہیں کوئی چیز روک رہی ہو. وہ اپنی تمام حسیات کو بیدار کرتے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پہنچتے موبائل کی ٹارچ آن کر چکی تھی. موبائل کی روشنی میں اسے اپنی ماں زمین پر لیٹی دکھائی دی، جن کا منہ، ہاتھ کپڑے سے باندھے گئے تھے. برق رفتاری سے وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی، مگر وہ اسے دور جانے کا اشارہ کرنے لگی. اسے کسی انہونی کا احساس ہوا. کمرے میں شاید کوئی دوسرا نفوذ بھی موجود تھا. اب تاریک کمرے میں اس کی ماں کی سسکیاں گونجنے لگیں. اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا بکھرتا محسوس ہوا، جیسے بہت کچھ تاریکی کی رات نے تاریکی میں نگل لیا ہو. ماں کے ہاتھ اور منہ اس نے کھولتے ہی موبائل کی روشنی میں کمرے کا مشاہدہ کرنا چاہا. سامنے اس نے اپنی بہن کو دیکھا، جس کا لباس شولڈر سے پھٹا ہوا تھا. کان کی لو سے خون بہہ رہا تھا، جیسے زیور اتارتے اسے بری طرح زخمی کر دیا ہو. اب اس نے چاروں طرف دیکھا، لیکن کسی بھی جانب سے اسے کوئی وجود محسوس نہیں ہوا. تبھی اس کی ماں نے اسے دھیمی آواز میں کچھ کہا. ان لفظوں کا خوف اس قدر شدید تھا کہ اسے خوف سے اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے، جیسے جنوری کی برفانی سردی میں کسی کو ننگی جسم سرد پہاڑوں پر چھوڑ دیا گیا ہو اور اس کا خون جم چکا ہو. بات اتنی غیر یقینی تھی کہ اس کا دل چاہا بھاگ جائے. اس نے بوکھلاہٹ میں پلٹنا چاہا، لیکن اسے دروازے کے آگے نقاب پوش کھڑا دکھائی دیا. وہ نقاب پوش دیکھتے ہی بہت ڈر گئی تھی، جس نے سر سے پیر تک اس کا محاسبہ کیا تھا. اسے اپنی ماں کے اشارے اب سمجھ آئے تھے. یہ قیمتی زیور کسی کی امانت تھی، اور اگر امانت اس تک نہ پہنچتی تو اس کی ماں، بہن اور اس کی زندگی کس قدر تنگ ہو جاتی. وہ یہ سوچ کر کانپنے لگی. اگلے ہی پل اسے کسی کی نگاہیں اور سانسیں بہت قریب محسوس ہوئیں. دل جیسے اپنی جگہ ہی ساکت ہونے کا تھا، یوں گویا جسم سے آخری قطرہ تک کسی نے پی ڈالا ہو. سامنے موجود لڑکا، جس کا چہرہ دھیمی روشنی میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ اسے زیور اتارنے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن وہ اپنی حس کو بیدار کرتے ایک نمبر ڈائل کر چکی تھی. موبائل پھینک دو، ورنہ مال کے ساتھ جان سے بھی جاؤ گی. پستول بوڑھی عورت کی پیشانی پر ٹکائے سامنے کھڑا نقاب پوش ٹھنڈے لہجے میں حکم دے رہا تھا. اپنی کمزور بیمار ماں اور بہن کی چیخوں سے اس لڑکی کا رواں رواں جلنے لگا. ایک تو سسرال کی امانت، اوپر سے اس قدر اچانک آفت. اس کا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی یہ خواب تھا یا حقیقت. خواب تھا تو بہت بھیانک، حقیقت تھی تو بہت جان لیوا. کانپتے ہاتھوں سے نظریں جھکائے وہ زیور اتارنے لگی. باہر دروازے پہ دستک ہونے لگی اور یہ موبائل پھینکتے تیزی سے زیور اتارنے لگی تھی، جیسے اسے امید تھی کہ اب یہ دستک اسے بچا لے گی. ٹھیک 1 منٹ بعد دستک ختم ہو چکی تھی، لیکن اسے اب دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. پیچھے ہٹو مانی، ان چوچلوں کا بھی وقت نہیں ہے. وہ نقاب پوش پاس کھڑے لڑکے کو پیچھے ہٹاتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. اس قدر بے باکی سے اس کا ہاتھ پکڑنے پر اس لڑکی کا سارا خون جیسے چہرے پہ سمٹ آیا ہو.
پسینے سے بھیگتے ہاتھوں سے اس نے نقاب پوش کو دھکا دینا چاہا تھا، لیکن وہ بے دردی سے اس کے ہاتھوں سے کنگن اتروا چکا تھا۔ اس کی تھوڑی اونچی کرتا وہ دہکتے ہوئے لہجے میں بولا، دلہن کے روپ میں قیامت ڈھاتی لڑکی کی لمبی گھنی بھیگی پلکوں نے اب آنکھیں اٹھائیں تو نقاب پوش کی آنکھیں جھکا گئیں۔ کسی کا درد محسوس نہ کرنے والے دل نے ان آنکھوں میں قرب محسوس کیا تھا، لیکن صرف کچھ سیکنڈ کے لیے۔ اگلے پل ایک تیزی سے قدم بڑھاتے وہ اس کے گلے سے مالا کھینچتے اسے دھکا دے چکا تھا، جس کی پیشانی پوری طرح میز پہ لگی اور سرخ رنگ چھوڑنے لگی، لیکن سیاہ رات میں شب کا خون اس کی زندگی کو داغدار کر چکا تھا۔ بابا، سنا ہے آپ پاکستان آ رہے ہیں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ؟ فون ملتا ہی حسین نے بلا تمہید باندھے مقصد کا سوال کیا۔ میری بیٹی وغیرہ سے تمہارا بھی رشتہ ہے؟ ولید صاحب نے بیٹے کو جھٹلانا لازمی سمجھا۔ آپ ابھی نہ آئیں، حسین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اب کی بار کیا مسئلہ ہے؟ دوسری جانب سے حیرانگی سے استفسار کیا گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیوں؟ بہتر ہے ابھی اپنی بیوی بچے کو ادھر ہی رکھیے جب تک میں سب سنبھال نہ لوں، پھر چاہے دن رات یہاں ڈیرے ڈالیں۔